شیطان آپ کے پاس آیا سیدی غوث پاک کے پاس اور آ کر کہنے لگا عبد القادر جیلانی اللہ نے تمہیں غوث اعظم بنا دیا ہے، اب آپ سے نماز معاف ہو چکی ہے، اب آپ نمازیں مت پڑھا کریں۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے اگر نماز معاف ہونی ہی ہوتی تو سب سے پہلے صدیق اکبر پر معاف ہو جانی تھی، اگر معاف ہونی ہوتی نمازیں تو سیدنا صدیق اکبر پر معاف ہو جانی تھی، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ اے عبد القادر جیلانی آپ نے صحیح پہچانا میں شیطان ہوں، میں اس طرح وسوسہ دلا کر نہ جانے کتنے اللہ کے ولیوں کو پھسلا چکا ہوں، مقام ولایت پر پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہوں کہ اب تم سے نمازیں معاف ہوئیں، وہ نمازیں پڑھنا چھوڑتے ہیں، واپس نیچے آ جاتے ہیں، اس مقام سے گر پڑتے ہیں۔ اے عبد القادر جیلانی تم نے مجھے پہچان لیا، اور بڑی کمال بات ہے تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے، جو تم نے اتنا علم حاصل کیا، بغداد میں 40 سال رہے، اتنا علم حاصل کیا، آپ کے علم نے عبد القادر جیلانی آپ کو بچا لیا ہے۔ تو سیدی غوث پاک فرماتے ہیں یہ بھی تیرا وار ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اگر علم بچانے والا ہوتا تو شیطان کو بچا لیتا، علم بچانے والا ہوتا شیطان کو بچا لیتا۔ اسی لیے شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا مرشد کہلانے والا ہو لیکن شریعت کے ظاہری احکامات کی پابندی نہ کرتا ہو تو اسے ماننا نہیں چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی سیدی غوث پاک کے مشائخ میں شامل ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شریعت سے ہٹا ہوا دیکھو، شریعت سے منحرف دیکھو اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، اس کی ولایت یہ ہو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے لیکن شریعت کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہا، آپ نے فرمایا اس کی ولایت پر یقین مت کرنا، ہوا میں اڑنا بڑی بات نہیں، مکھی بھی اڑا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اصل ولایت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر پابندی ہو، شریعت پر چلتا ہو، شریعت کے احکامات کی جو پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقام اور مرتبہ خود عطا فرما دے گا۔